بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم کریں گے سبق نمبر 13 میں نظم حمد۔ اس کے آج ہم چند اشعار کریں گے۔ سب سے پہلا شعر ہے: قبضہ ہو دلوں پہ کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرمان ہے ہمسرا تیرا۔ قبضہ کہتے ہیں قابو میں کرنا، سوا الگ، بندہ نافرمان حکم نہ ماننے والا انسان، ہمسرا تیرا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے والا۔ سب سے پہلے میں کرتی ہوں اس کا مفہوم، اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ مفہوم ہے: اے اللہ تعالیٰ، میرے دل پر تیری ہی حکمرانی ہے، اگرچہ میں ایک حکم نہ ماننے والا انسان ہوں مگر پھر بھی میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہر ایک شے پر ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے دل پر تیری ہی حکمرانی ہے۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تیرا حکم نہ ماننے کے باوجود تیری ہی تعریف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنی بے شمار نعمتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم سچے دل سے اس کی عبادت کریں، لیکن ناسمجھ انسان اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات کی تکمیل نہیں کرتا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی عنایات میں کمی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ ماننے کے باوجود بھی اپنی کسی مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے انسان کو احساس ہے کہ اس کے دل کے ہر گوشے میں اللہ تعالیٰ کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈالنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف میں لگا رہتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 2 پہ۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ گو اگرچہ مقدم پہلا، اس کا بھی سب سے پہلے ہم مفہوم کرتے ہیں۔ اگرچہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے، مگر انسان سے اللہ تعالیٰ کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ قرآن پاک کی ایک پوری سورت ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے متعلق ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: پس اے گروہ جن و انس، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنے بیٹھے تو اسے شمار نہیں کر سکتے۔ روز و ازل سے دستور ہے کہ اپنے ساتھ نیکی کرنے والے کے جواب میں نیکی اور بھلائی ہی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان کے جواب میں انسانوں کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بدلہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بدلہ ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی جائے جس طرح اس نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، مگر ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے باوجود ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اب آتے ہیں ہم شعر نمبر 3 پر۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پہ ایام بیت کھلا تیرا۔ محرم ہوتا ہے آشنا جاننے والا، نامحرم ہوتا ہے نا آشنا۔ اس کا بھی سب سے پہلے میں مفہوم بیان کرتی ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ، تجھے جاننے والا بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ نہ جاننے والا، کیونکہ تیری ذات کے راز جس پہ آشکار ہو جاتے ہیں وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ پاتا۔ تشریح ہے اس کی: اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ کائنات تمہارے لیے ہے، سورج کے نکلنے اور دن رات کے آپس میں بدل بدل کر آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سب مظاہر ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا پتہ چلتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی جستجو میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے راز کھل جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد انہیں دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہیں رہ جاتی۔ جو حق کو پا لیتے ہیں، دنیا ان کی نظر میں بے وقت ہو جاتی ہے، پھر وہ دنیا کے کام کاج چھوڑ کر فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ منصور حلاج نے حق کو پا لیا اور برملا کہا کہ ان الحق، لوگ اس کی بات کو نہیں سمجھے اور نتیجے کے طور پر اسے سولی چڑھا دیا گیا۔ بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ منصور ٹھیک کہتا تھا،
وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی کھوج نہیں کرتے، وہ دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جاننے والا اور نہ جاننے والا اسی لیے برابر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کھو جاتا ہے وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا وہ بھی ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملوں گی۔ اللہ حافظ۔